اردو ادب کی ورجینیا وولف کہلانے والی عہد ساز ناول نگار قرۃ العین حیدر کی موت کے بعد بھی یہ سوال تشنت ہے کہ سن 1961 میں انہوں نے پاکستان چھوڑ کر ہندوستان کی شہریت کیوں اختیار کر لی تھی۔ بعض تاریخ دان ان کے اس فیصلے کو ایوب آمریت کے دوران نافذ کردہ سخت سینسرشپ سے منسوب کرتے ہیں اور بعض اسے ذاتی مجبوریوں پر مبنی فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، قرۃ العین حیدر پاکستان چھوڑ کر اپنی جنم بھومی واپس چلی گئیں اور پھر وہیں دفن ہوئیں۔ اس حوالے سے قدرت اللہ شہاب اپنی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ کے باب صدر ایوب اور ادیب میں لکھتے ہیں کہ جب مارشل لا نافذ ہوا تو اس کے ساتھ ہی اخبارات پر بڑی کڑی سینسرشپ لگ گئی اور افواہیں پھیلانا بھی جرم بن گیا تھا۔ مارشل لا لگتے ہی ایک روز صبح سویرے قرۃ العین حیدر میرے پاس آئے، بال بکھرے، چہرہ اداس، آنکھیں پریشان۔ آتے ہی بولیں کہ اب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا کہ کس بات کا کیا ہوگا؟ اس پر اینی نے کہا کہ اب ادبی ٹنڈو خانوں میں بیٹھ کر لوز ٹاک کرنا بھی جرم ٹھہرے گا۔ میں نے کہا ہاں، گپ شپ بڑی آسانی سے افواہ کے زمرے میں آ کر قابل گردن زنی قرار دی جا سکتی ہے۔ اس پر اینی نے بڑے قرب سے پوچھا تو گویا بھونکنے پر بھی پابندی عائد ہے؟ قدرت اللہ شہاب کے بقول انہوں نے مارشل لا کے ضابطے کے تحت بھونکنے کے خطرات اور خدشات کی کچھ وضاحت کی تو اینی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آنسو چھپانے کے لیے انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی اور ٹھنڈی آہ بھر کر کسی قدر لاپرواہی سے کہا، ارے بھائی، روز روز کون بھونکنا چاہتا ہے؟ لیکن بھونکنے کی آزادی کا احساس بھی تو ایک عجیب نعمت ہے۔ شہاب لکھتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے تحت الشعور نے اس روز اس لمحے پاکستان سے کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاکستان کے ادبی حلقوں میں تاثر بڑا پختہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اپنے مشہور زمانہ ناول آگ کا دریا پر ہونے والی تنقید سے تنگ آ کر سن 1961 میں پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ محققین قرۃ العین حیدر کی انڈیا دوبارہ منتقلی کا جواز ان کے ناول پر ہونے والی تنقید کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی لکھی ہوئی لائنز کو پیش کیا جاتا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ مہاجر خود کو یہاں محفوظ نہیں سمجھتے، وہ اس علاقے میں بس گئے ہیں لیکن پرانے وطن کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ ادبی ناقدین کا ماننا ہے کہ قرۃ العین حیدر نے ہجرت کے روحانی کرب کی بہت اچھی تصویر کھینچی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی روحانی کرب ان کو واپس ہندوستان لے گیا۔ اردو ادب کی سب سے بڑی فکشن رائٹر قرار پانے والی قرۃ العین حیدر 20 جنوری سن 1927 کو اتر پردیش کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار شمار کیے جاتے ہیں۔ اندر پریسٹ کالج دہلی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور سن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد کچھ وقت وہ برطانیہ میں بھی رہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے لندن میں ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ نہرو نے انہیں ہندوستان لوٹ آنے کے لیے کہا تھا اور پھر سن 1961 میں اینی مستقل طور پر بھارت چلی گئی۔ وہ نوئیڈا منتقل ہونے سے قبل 20 برس ممبئی میں رہی۔ نوئیڈا میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ وہ ساری عمر قواری رہیں۔ اپنے مشہور ناول آخر شب کے ہمسفر کے لیے سن 1989 میں انہیں بھارت کے سب سے باوقار ادبی اعزاز گیان پیٹھ انعام سے بھی نوازا گیا، جبکہ بھارتی حکومت نے انہیں سن 1985 میں پدم شری اور سن 2005 میں پدم بھوشن جیسے اعزازات بھی دیے۔ آج بھی قرۃ العین حیدر کا شمار اردو ادب کے ان لکھاریوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے اسلوب کے ذریعے افسانہ اور ناول نگاری کو ایک منفرد حیثیت بخشی۔ قرۃ العین حیدر صرف ناول نگاری کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے افسانوں اور بعض مشہور تصانیف کے تراجم کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ ان کے مشہور ناولوں میں آگ کا دریا، آخر شب کے ہمسفر، میرے بھی صنم خانے، چاندنی بیگم اور قار جہاں دراز شامل ہے۔ قرۃ العین حیدر کی تحریریں کئی دہائیوں بعد بھی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ادبی نقاد انہیں اردو کی ورجینیا وولف بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں اپنے قیام کے دوران سن 1959 میں انہوں نے اپنا شہرہ آفاق ناول آگ کا دریا لکھا تھا۔ اس زمانے میں مختلف ادبی رسالوں اور اخبارات میں ناول آگ کا دریا کے موضوع اور اسلوب کے حوالے سے عجیب و غریب تشریحات کی گئی۔ کسی نے لکھا کہ مصنفہ نظریہ تناسخ کی قائل ہے، کسی نے کہا کہ مصنفہ بدھسٹ ہے، ہندو ہیں، اسرائیل پرست ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ قرۃ العین حیدر کی ذات پر کیچڑ اچھالنے میں سراج رضوی نام کے ایک صاحب پیش تھے، جنہوں نے 20 اپریل سن 1960 کو جنگ اور مارننگ نیوز میں مضمون لکھا جس میں اینی کو پاکستان اور اسلام دشمن قرار دے کر ان کے ناول آگ کا دریا پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن اس مضمون مہم کی گرد تب بیٹھ گئی جب قرۃ العین حیدر کی طرف سے قانونی نوٹس ملنے پر سراج رضوی نے معافی مانگ لی۔ ایک اور روایت کے مطابق مصنفہ کو اس ناول کی اشاعت کے بعد پاکستان میں بے حد ستایا گیا، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا اور بالآخر انہیں ہندوستان میں پناہ لینا پڑی۔ ہندوستان میں بھی اب تک یہی بات مشہور ہے کہ پاکستان میں ان کے ناول پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پھر یہ جھوٹی کہانی بھی کھڑی گئی کہ اس کتاب کی رائلٹی نے دونوں ممالک میں مصنفہ کو مالا مال کر دیا تھا۔ لیکن عبرتناک حقیقت یہ ہے کہ دسمبر سن 1959 سے لے کر آج تک مکتبہ جدید لاہور نے اس ناول کے قطعی فری ایڈیشن شائع کیے ہیں۔ جدید اردو ادب کی تاریخ میں پہلا قصیر الاشاعت ناول ہے جس کی رائلٹی کا ایک پیسہ بھی اس کے لکھنے والے کو آج تک نہیں ملا۔ قرۃ العین حیدر کی پاکستان سے انڈیا منتقلی کے حوالے سے یہ کہانی زیادہ مشہور ہے کہ آگ کا دریا ان کی انڈیا منتقلی کا سبب بنا، لیکن اس بارے میں قرۃ العین حیدر کا قلم اور زبان دونوں خاموش رہے۔ انہوں نے کبھی بھی پاکستان سے اپنی انڈیا منتقلی کے بارے میں کوئی عوامی تبصرہ نہ کیا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی تحریر لکھی۔ انڈیا منتقلی سے قبل وہ انگلستان بھی گئی تھی۔ اپنی انگلستان روانگی کی کہانی وہ اپنی سوانح عمری قار جہاں دراز میں یوں لکھتی ہیں کہ ایک سہانی صبح
नंबर 16 डी गार्डन पर शमसुद्दीन माली क्यारियों में पानी दे रहे थे। जब अपने कमरे के दरीचे में खड़े खड़े मैंने दफातन तय किया कि अम्मा को इलाज के लिए इंग्लिस्तान ले जाना चाहिए और अगर वहाँ मुस्तकिलन क़याम किया जाए तो मज़ाइक का नहीं। कुर्रतुल ऐन हैदर की मौत को भी कई बरस गुजर गए, लेकिन आज भी अदबी हलकों में बहस होती है कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा और दोबारा इंडिया की शहरियत इख्तियार कर ली। मारूफ अदीब और दानिश्वर आसिफ फ़रोखी और इनके ख़ानदान के कुर्रतुल ऐन हैदर से गहरे मरासिम थे। जब उनसे पूछा गया कि आखिर कुर्रतुल ऐन हैदर की दोबारा इंडिया मुंतकली के असबाब क्या थे, तो डॉक्टर साहब ने इसे एक सरबस्ता राज करार दिया और कहा कि खुद ऐनी ने इस बारे में कभी लबकुशाई नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनसे जब भी और जितनी मुलाकातें हुई वो पाकिस्तान का जिक्र बड़ी मोहब्बत से किया करती थी। ऐनी के हम असर बाद सीनियर लिखारी निज महाफिल में बताया करते थे कि ये मामला सिर्फ आग का दरिया का नहीं था। ऐनी खुश शक्ल थी, गैर शादीशुदा थी। न सिर्फ रॉयटर्स गिल्ड बल्कि जिन महकमों में इन्होंने मुलाजमत की, कुछ अफसरान इनसे शादी करना चाहते थे या इनसे राह रस्म रखना चाहते थे। ऐनी दोनों सूरतों के लिए तैयार नहीं थी। एक और पहलू ये था कि ऐनी के वालिद सुन्नी और अकीदा थे और इनकी वालिदा अहले तशय्युअ, लिहाजा किस अकीदे वाले का रिश्ता कबूल किया जाए। ऐनी हमेशा ऐसे सवालों से इज्तनाब बरतती थी जिनमें इनकी शादी और इंडिया मुंतकिली का जिक्र होता था। ऐनी की इंडिया मुंतकिली की बड़ी वजह तो आग का दरिया ही नजर आती है, लेकिन हकीकत यह है कि वह पाकिस्तान के पिदरसरी मुआशरे में जी रही थी जिसमें खातून कितनी ही काबिल क्यों ना हो, उसे सिन्फ नाजुक और अपनी मलकियत ही तस्वुर किया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।